السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بحریہ. میں ہوں ہمایوں زیب عباسی اور آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہے ان کی بات تھوڑی سی نرالی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 2005 سے پہلے کے جتنے بھی لوگ جو گریجویٹنگ بیچ ہے ان سے مل کر، ان سے بات کر کر، ان سے گفتگو کر کر، گپ لگا کر بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زندگی کے وہ پنے انہوں نے کھولے ہوتے ہیں جو شاید ہم ابھی تک اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. خالی سی تجربہ نہیں ہوتا، لیکن جو نارمز اور ویلیوز وہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جو شدت انہیں ہوتی ہے، ان کی محبت پہ جو شدت ہوتی ہے بحریہ کے لیے، وہ لاجواب ہوتی ہے. آج ایک ایسی انسان سے ملوانے لگا ہوں جو کہ ایک لیگیسی جو ہے وہ لے کر چل رہی ہیں. چاہے ان کے والد صاحب کی بات کر لی جائے یا ان کی بات کر لی جائے، شی از ایبسلیوٹلی somebody you get inspired like this with. آپ ان سے اگر ٹیلی فون پہ بات کریں تو آپ کو لگتا ہے ان سے ملنا ضرور پڑے گا، ان سے بات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں بہت پہلو آپ کو ایسے سکھا دیں گی ہنستے ہنستے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ وہ چیز سیکھ بھی لیں گے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مریم عمر سے، جو کہ 2000 کے بیچ سے ہیں. میں 2004 بھی کہہ سکتا تھا لیکن 2000 اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ she looks absolutely young and stunning. اور considering from 2000 بیچ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام. I'm good, alhamdulillah. ویلکم بیک. It's so emotional being back today. آج میں کیمپس میں کوئی تقریباً 25 سال بعد آئی ہوں. Oh Lord. 25 سال نہیں، 20 سال کے بعد آپ آئی. اور بہت مطلب میں ایک اور ہی دنیا میں ہوں مینٹلی آج. بہت اچھا ہے. ہم آپ کو واپس لے کے جاتے ہیں، ہم آپ کو 2000 میں لے کے جاتے ہیں جب آپ کا ایڈمیشن ابھی نہیں ہوا. ہاں جی. تو مریم صاحبہ بتائیے گا وہ کیا سچویشن تھی؟ اب ایڈمیشن نہیں لیا، بحریہ کو چوز کیوں کیا، کیا سٹوری ہے، کہاں سے آئیں؟ میں ایک نیول فیملی سے ہوں، میرے ابو نیوی میں تھے. اینڈ جس طرح آپ کرتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، میں نے او لیولز نہیں کیا تھا. اس زمانے میں او لیولز نیا نیا ٹرینڈ میں شروع ہوا تھا. گاڈ آئی اسپیک لائک آئی ایم فرام دا اینشنٹ ایجز. لیکن کیا کر لیا، سیکنڈ ایئر کر لیا، تھوڑے ٹھیک ہی نمبر آئے تھے، بہت امیزنگ ہی آئے تھے. اینڈ ہاں جی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں ایڈمیشن ٹیسٹ ہو رہا ہے، کہاں سے پراسپیکٹس خریدنا ہے، کتنے کا پراسپیکٹس خریدنا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کیا سسٹم ہے. تو آئی لکڈ ایٹ فاسٹ، نسٹ اور بحریہ کا دیکھا. بحریہ کا تو دیکھنا ہی تھا بیکاز آئی ایم نیوی بریٹ جس کو کہتے ہیں. نیول بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، تو آپ نے یہ تو مائی فادر واز ان دی نیوی، کیونکہ میں بحریہ کالج سے بھی پڑھی ہوئی. تو جی اچھا جی سارے دیکھ لیے اور ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے. میرا اتنا موڈ نہیں تھا بحریہ آنے کا. کہ یہ تو محلے میں ہی رہیں گے، مطلب زندگی میں اور بھی کچھ ایکسپلور کرنا ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی ملنا ہے نیوی کے لوگوں کے علاوہ. بٹ میرا ایڈمیشن ناسٹ میں بھی ہو گیا تھا اور بہت اچھے نمبروں سے ہوا تھا. اور بحریہ میں بھی، بحریہ کو میں نے کہا تھوڑی میں کہوں گی اوور کانفیڈنس تھا میرے کہ یہاں تو ہو ہی جائے گا. اوور کانفیڈنس بہت تھا تب. اچھا جی اب نسٹ میں ہو گیا تو گھر میں لڑائی پڑ گئی. اب میں کہوں کہ میرا نسٹ میں اتنے اچھے نمبروں سے ایڈمیشن ہوا ہے، آئی وانٹ ٹو گو ٹو نسٹ. تب وہ ان کی آئی ٹی والی ڈگری اسٹارٹ ہو رہی تھی. نہیں تم نسٹ نہیں جاؤ گی. بھائی کیوں؟ میری ٹرانسفر آ گئی تو تم کہاں رہو گی؟ تم ہاسٹل میں تو نہیں رہو گی. اب مجھے نہیں پتا پیرنٹس کیسے ہیں، بٹ مائی فادر اینڈ مدر ور ویری پروٹیکٹیو کہ ہم نے بچی کو ہاسٹل میں نہیں چھوڑنا ہے. میری یہاں کوئی ریلیٹیوز نہیں ہیں اسلام آباد میں. خوب رونا دھونا مچا، نہیں میری ٹرانسفر آ جائے گی تو کیا. چلو جی بحریہ ہی اسٹارٹ کر لیا. بحریہ روتے دھوتے اسٹارٹ کر لیا اور وہ 4 سال کیا گزرے، ابو کی ٹرانسفر اسلام آباد سے ہوئی ہی نہیں. تو وہ 4 سال میرے اسلام آباد. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ ڈو یو اوپنلی ڈو یو ریگریٹ دی ڈیسیژن؟ کیا آپ کو پچھتاوا ہے کہ بحریہ کیوں آئی یا نہیں؟ یہاں پہ جو یادیں بنائی وہ کہیں بلڈ ہو ہی نہیں سکتی تھی. ریگریٹ نہیں ہے، بس یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی اس زمانے میں. یہاں یونیفارم ہوتی تھی، یونیفارم ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کیا ہمیں بچہ سمجھا ہوئے، اور یونیفارم کبھی جوتے چیک ہو رہے، کبھی سویٹر کا کلر ٹھیک نہیں. آپ کے دورانیے تک ہم تھرو آؤٹ یونیفارم 4 سال یونیفارم میں تھے ہم. بٹ آج میں یونیورسٹی میں آئی تو میں نے کہا یونیفارم ہی بہتر ہوتی ہے. اچھا یونیفارم واز بیٹر. یونیفارم واز بیٹر. آئی تھنک یونیفارم ٹیچز یو ڈسپلن، اور ایک کلاس ڈفرینس نہیں پتہ چلتا پھر آپ کو، جو آج مجھے بہت زیادہ ایک دم لگا. اور آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں یہ پھر کچھ بچے جھجکتے ہیں جو ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بھی. تو میں آج ان سے یہی باتیں کر رہی تھی کہ اس چیز کو کبھی اپنے لیے. اچھا آپ کی بات بڑی وزن رکھتی ہے، لیکن I'll switch the conversation towards your academic journey.
کمپیوٹر سائنس میں آپ نے کیا, بہت یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے فور اگر خواتین کو لیں اس وقت کی, تو کمپیوٹر انجینئرنگ یا انجینئرنگ والی سائڈ پہ نہیں آتی تھی, سو آپ نے انجینئرنگ والی سائڈ کیوں چنی؟ ایک تو ہمارے گھر میں ہمیشہ سے کمپیوٹر ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور میں کمپیوٹر بہت یوز بھی کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ مینجمنٹ کروں گی تو اس میں بہت تھیوریٹیکل کام ہے اور میں نہیں وہ کہانیاں لکھ سکتی ہے. وہ اصل شوق مجھے میتھس کا تھا. میتھمیٹکس مجھے بہت پسند تھی ہمیشہ سے. اچھا, اوہ دیٹس ڈفرنٹ. بٹ میں نے جب ابو سے کہا کہ میں نے کہا مجھے میتھس پڑھنی, کہتے ہیں بیٹا تم پڑھ تو لوگی لیکن پاکستان میں اس وقت کوئی 4 یا 5 جابز ہوں گی, کیونکہ میں نے ٹیچنگ تو کرنی نہیں تھی, یہ میں نے سوچ لیا تھا کیونکہ میرے گھر میں بہت سارے ٹیچر. مریم, you remember the friends at that time, کوئی دوست وغیرہ, کوئی مزیدار سی بات, کوئی شرارت, کوئی ایسی چیز, کیونکہ آپ کو دیکھ کے ویسے لگتا ہے کہ آپ پہ پوٹینشیل تھی شرارت کرنے کی لیکن ماننے کی نہیں. نہیں, میں نے ایک بھی کلاس میں نے بنک نہیں کی. اچھا, 4 سال میں 4 سال میں نے ایک کلاس نہیں بنک کی. اگر تھوڑا لیٹ ہوتی تھی تو اس میں بھی ہاتھوں میں پسینہ آ جاتے تھے. شاید ابا کا تھوڑا سا وہ تھا ڈر, یا میری فطرت میں ہی نہیں تھا کہ کبھی آپ لیزی پن ایسا کچھ کریں. اور جو کلاس میں لڑکے, ہماری کلاس جو تھی, آئی تھنک جب ہم سب نے ایڈمیشن لیا تھا, آئی تھنک there were 45-50 اسٹوڈنٹس تھے. کوئی کٹ آگے جی پی اے تھوڑے ہو کے پھر اینڈ میں آئی تھنک ہم 25-30 اسٹوڈنٹس نے گریجویٹ کیا. آئی واز ہاف گرلز ہاف بوائز. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ یہ ویمن ان ٹیک کا بڑا ایشو ہے دنیا میں, تو اچھا جی, پہلے سیمسٹر میں لڑکیاں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈیس ہوتی ہیں اور لڑکے ان سے اسائنمنٹس چھاپتے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے. میرے ساتھ جو سارے لڑکے تھے, بلکہ یور نیم سے ایک لڑکا تھا ہمایوں میری کلاس میں, اور میرا نام مائی میڈن نیم واز مریم ہمایوں. تو جو ہے میں اسائنمنٹس, اور اوپر سے میں سی آر بھی بن گئی. ایک تو کانفیڈنس بہت ہمیں وقت بڑھا ہوا تھا, اب شاید اتنا نہیں ہے, کیونکہ جب سی آر کا شروع میں کرنا تھا تو میں سامنے کھڑی ہوئی کہ بھائی میں اکیلی لڑکی تھی, وہ آدھی سے زیادہ لڑکیوں نے مجھے ووٹ دیا تھا, تو آٹومیٹک فرسٹ سیمسٹر میں سی آر بن گئی. اور اب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, فوٹو کاپیاں کرانا, ٹیچر سے جا کے لڑنا, یہ کلاس آگے کر دیں وہ کر دیں, یہ ٹیسٹ نہیں لینا وہ کرنا. لیکن وہ یہی کرتا تھا ہمایوں, جب میں اسائنمنٹ سے اکٹھی کری تھی, مریم اپنی اسائنمنٹ میں نا نام فرسٹ نیم کاٹ دو اور میری طرف سے جمع کر دو. میں نے کہا یہ مذاق تو نہیں ہونے والا. بٹ آئی واز کوائٹ اے اسٹوڈیس پرسن, مجھے بہت مزہ آتا تھا پڑھنے میں. ٹیچر کوئی یاد ہو جو کہ آپ جو انسپائر کر گیا ہو, جو اپنی پرچھائی چھوڑ گیا ہو, کوئی آپ کو یاد ہو؟ سر جہاں زیب ہوتے تھے تب, ہی واز ٹیچنگ ایز, وہ پرڈیو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں, مجھے سبجیکٹ بھی بھول رہے ہیں. سر فضل وہاب تھے. سر فضل وہاب نے بہت پڑھایا, وہ تب ایچ او ڈی تھے. اچھا, وہ ایچ او ڈی تھے تب, وہ ایچ او ڈی تھے. میم سائمہ جواد تھیں اور بہت سارے ٹیچرس تھے یہ, لیکن مجھے نوٹیبلی یاد ہیں. شاید اور بھی کچھ ٹیچرس کو میں دیکھوں تو ایک دم مجھے یاد آ جائے. اچھا, یو ہیو, لیٹس ٹاک اباؤٹ یور کریئر ایز ویل ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. جب سب زندگی میں ابھی آپ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہیں جب بڑا ایک اسٹیبلش فلرشنگ کریئر ہوتا ہے, یا تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ویئر آر یو ایٹ دا مومنٹ؟ ٹیل اس اباؤٹ یور کریئر. کیا کیا آفٹر گریجویشن, آفٹر ماسٹرز, واٹ ڈیڈ یو ڈو اینڈ ویئر آر یو ایٹ دا مومنٹ؟ I work in booking.com. I'm a quality engineering manager or engineering manager. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے I think مارچ میں 18 years ہو جائیں گے مجھے جاب کرتے ہوئے. Oh God. I started as a test engineer. میں کوڈ لکھتی تھی for testing, اور بہت جلدی کہ یار یہ کیا ریپیٹیٹیو کام ہے, اس کو آٹومیٹ کر دو. مریم 18 سال یہ جو ہے یہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں, بہت وقت ہے آپ کام کرنے کے لیے. اگر اس کو سالوں میں دیکھا جائے, مہینوں میں کر کے, دنوں سے کر کے, گھنٹوں میں کر دیا جائے تو یہ بہت زیادہ وقت ہے. اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملے ہوں گے جو دوسری یونیورسٹی سے ہوں گے. آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا اگر موازنہ کیا جائے بحریہ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دوسری یونیورسٹی کے ساتھ؟ کیا ایک ایکس فیکٹر آپ کو ہمیشہ لگتا ہے؟ ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ میری کلاس کے جو لڑکے ہیں, بہت سی, ایک لڑکی تو ایسی تھی میری دوست, اس نے پوری یہاں سے ڈگری کی, پھر اس کی فیملی کینیڈا موو ہو گئی تو اس نے وہاں جا کے وہ ڈینٹسٹ بن گئی. شی سوئچ پروفیشنز. ایسے لوگ بھی ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یو شوڈ آلویز چوز ٹو ڈو واٹ کیپس یو انسپائرڈ, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. لیکن جو لڑکے ہیں, بہت سے لڑکوں نے ٹیلی کامز میں چلے گئے, دنیا میں جگہ جگہ ہیں, کچھ لوگ پاکستان میں ہیں. اینڈ آئی تھنک اس وقت واٹس دا ایکس فیکٹر, میں یہ کہوں گی کہ یو نو یور
Do you think the confidence they have, that is X Factor, I feel like speaking there's, power and I don't होती है? think it's Behriya only, क्योंकि मैं बहुत इंडियंस के साथ भी काम किया है, मैंने पाकिस्तानियों के साथ भी किया है. आई एम करंटली वर्किंग विद सम चाइनीज़ पीपल, और हेड ऑफिस बुकिंग का एम्स्टरडम में होता है, तो डच लोग भी हैं, और मैंने बहुत सारी कंपनीज चेंज की हैं, अमेरिकन्स के साथ भी किया, सो वेरी यूरोपियंस, बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़. पाकिस्तानियों का जो मुझे अफसोस होता है, और मेरे अब्बू को भी बड़ा ये होता था कि वी हैव द पोटेंशियल बट वी वेरी रिलैक्स्ड अबाउट आवर डिलीवरी. ओके. अच्छा, अब आपने अपने अब्बू की बात की, तो आई थिंक ये तो बड़ा ज़्यादती हो जाएगी मैं उनकी बात ना करूं. अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए. वन ऑफ द पर्सनालिटीज़ जिनको शायद मैंने देखा हुआ कभी नहीं है, लेकिन उनका नाम मैंने बहुत सुना है. जब भी होता है, सर आसिफ हुमायूं ने ये कर दिया, सर आसिफ हुमायूं ने आज ये मैसेज दिया, ये दिया. एंड व्हेन आई वाज इन कराची, आई रिमेंबर कि शायद साल पहले जब हम अलमना होम कम गए थे, मैम ने कहा था हम हॉस्पिटल जाएंगे उनको देखने के लिए, बट क्योंकि हमारा इतना टाइट स्केड्यूल था कि हमारी फ़्लाइट उन्होंने पहले कर दी, शायद उन्होंने बताया भी और हम जा नहीं सके. तो मेरे बड़े तजस्सुस था कि मेरी मुलाकात होने लगी है फाइनली उनसे. टेल समथिंग अबाउट हिम, हाउ ही वाज अटैच्ड विद बहरिया, स्पेसिफिकली बहरिया के हवाले से बताएं. So Abu was a retired vice chief, and Abu came from, जिसको कहते हैं ना, पीले स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल के पढ़े हुए थे. एंड ना उनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी, पढ़ा उन्होंने नवाबशाह में. वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड. और हमारी फैमिली में कोई नेवी, कोई आर्म फोर्सेस में था नहीं उस वक्त. अब्बू सबसे बड़े थे. एंड ही देव एडमिशन टेस्ट, ये NED का भी दिया उन्होंने, और मिलिट्री अकेडमी में भी चले गए. वहाँ का हो गया, NED में एडमिशन हो गया, बट पता नहीं उनके दिल में क्या आई बात, उस वक्त वो चले गए नेवी में. एंड ही डिड वेरी वेल, या इज एन एक्सीलेंट करियर. अगर लोग बहरिया से अटैचमेंट कैसे हुई? बहरिया से अटैचमेंट ऐसे हुई कि मुझे लगता है, मैं तो यहाँ नहीं थी, हैड मूव टू द UK, बट अब्बू जब रिटायर हुए 2000 आई थिंक 10 में 2010 में, तो पहले उन्होंने अपना घर वर बनाया जैसा वो बनाना चाहते थे. देन ही वाज लाइक आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन सम वे, एंड ये चीज़ मेरे अंदर भी आई उनकी वजह से कि मैं क्या करूं. और क्योंकि उन्होंने इतना लीड किया था, ही लेड द नेवी, तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बहुत उनके पास, इसको कहना, टोटके थे. So he started teaching leadership and management in Behriya University, Karachi, as a visiting faculty. लेकिन उससे पहले वो NCMPR है वहाँ पे, मैरीटाइम रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है, तो अटैचमेंट वहाँ से शुरू हुई. एंड देन ही रियली बिकेम अ डिफरेंट पर्सन. जो उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन था, जो मैंने देखा, इट वाज जस्ट, मैं कहती थी काश अब्बू हम पे भी कम सख्ती कर देते. अब्बू बहुत सख्त है, बट फॉर आवर ओन गुड. एंड बहरिया से उनकी बहुत अटैचमेंट थी, और वो हमेशा कहते थे कि अम्मी भी बताती हैं कि ही वाज वेरी, नेवी वाज हिज फर्स्ट वाइफ. हमारे घर में मजाक होता है. हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी, अगर आप देख रहे हैं तो मरियम भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई व्हाइल टेलिंग दिस स्टोरी, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेरी इमोशनल, एंड उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए. हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, और फिर एक मज़ेदार सी दिलचस्प सी बात आपको बताऊँगा जो शायद आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी. कहीं मत जाइएगा, साथ रहें. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ऑफ द रिकॉर्ड बड़े मज़े की बातें उनसे होती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन आप और आपके वालिद साहब, यू आर डूइंग अ लॉट फॉर बहरिया. ऑफ कोर्स आई एम नॉट हाईलाइटिंग व्हाट इट इज़, बट बहुत कुछ कर रहे हैं, गिविंग बैक टू कम्युनिटी. आई थिंक I have learned from him as well. Yaqeenan, he must be an amazing personality. Maryam, last note to today's students, what do you want to say? Don't create boundaries for yourself. And what does that mean? इसका मतलब ये, अगर आपको लगे कि मैं तो इन टीचर से बात ही नहीं कर सकती, इनके पास टाइम नहीं है, you've created that boundary. ये मैंने खुद सीखा. I've gone through a lot of counseling. And one thing you have learned from Behriya? Don't forget where you started. Oh, absolutely. You should not forget. मेरी बहुत memories हैं, बहुत हमने मज़े किए हैं, बहुत शुगल किए हैं, बहुत डांटे भी खाई हैं, but it's just, थोड़ी देर पहले I was really emotional, मैं बिल्डिंग में आई हूँ, and I was like यार
کہاں گئے وہ دن. ایک آخری سوال پوچھوں میں آپ سے, بڑے مزے کا مجھے سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھوں. ایک چیز جو بحریہ نے آپ کو دی, that's now yours, one thing which you have taken from بحریہ. You have given to بحریہ of course, but one thing you have taken from بحریہ. I think میں نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ nothing is impossible. میرا تھیسس بہت مشکل ٹاپک تھا اور پتہ نہیں میں نے کیوں چن لیا, لیکن ہو گیا, اور ہو گیا. Thank you so very much مریم, it was lovely talking to you. مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ سے میری ملاقات ہوگی, اور آپ کے اندر جو عکس تھا, آپ کی پرسنالٹی جیسی تھی, اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے والد کتنے مہان انسان ہوں گے. ان سے مل کر تو بہت ہی خوشی ہوتی, لیکن آئی کوڈ سی دیٹ فرام دا براٹ اپ کہ آپ کے والد صاحب نے بہت خوبصورت آپ کی تربیت کی, آپ سے اتنی کچھ سیکھنے کو ملا, اتنی باتیں سننے کو ملی. اینڈ یقیناً آج آپ جہاں پہ پلیسڈ ہیں اس کے لیے بڑے پاپڑ وہ کہتے ہیں بیلنے پڑتے ہیں, تو وہ کیا ہوگا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ, آپ واپس آئیے. اینڈ بحریہ از ناٹ یور سیکنڈ بٹ یور فرسٹ ہوم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کیا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں, اور پھر آپ سے ایک نئے المنائی سے ملاقات آپ کی کروائیں گے. جو المنا ہوں گی یا المنس ہوں گے وہ تو آپ تبھی دیکھیں گے, لیکن تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.